السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قاطع نجدیت مبلغ سنیت حضرت علامہ مولانا محمد حسن علی رضوی بانی انوار رضا اہل سنت میلسی پاکستان خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میلسی شہر میں سنیت اور رضویت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مولانا محمد حسن علی رضوی نے سب سے پہلے انجمن خدام الاولیاء قائم فرمایا، جس نے ضلع ملتان میں علماء اہل سنت کی تصانیف کو عام کرنے کے لیے انتک کوششیں کی اور امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کی مسلک کی تبلیغ میں ایک اہم اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ متعدد جلسے کرائے، جلوس منعقد کیے، ماہانہ 11ویں شریف کا اہتمام و انتظام فرمایا۔ اس کے بعد حاجی محمد سلیمان، مولانا ابو المختار اور مولوی عبدالجبار کے تعاون سے آپ نے جامعہ رضویہ سراج العلوم قائم فرمایا، لیکن محدث اعظم پاکستان نے اس کا نام مدرسہ حنفیہ رضویہ مصباح العلوم رکھا اور فرمایا مولانا سراج العلوم ہمارا مدرسہ گجرانوالہ میں ہے، اس لیے اس مدرسے کا نام بدل دیا۔ حضرت مولانا محمد حسن علی رضوی نے انجمن خدام الاولیاء کا نام فیصل آباد میں مولانا سردار احمد رضوی کی انجمن کے نام پر ایک فدایان رسول رکھ دیا اور آپ درس دینے کے لیے مظہر اسلام فیصل آباد تشریف لے گئے۔ وہاں پر محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ علیہ کی سرپرستی میں مسند درس پر فائز رہ کر تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا اور بے شمار تشنگان علوم کو آپ نے فیض یاب فرمایا۔ حضور محدث اعظم پاکستان کے وصال کے بعد مولانا مختار احمد نعیمی سے مل کر داتا دربار لاہور سے ماہنامہ آستانہ فیض عالم جاری فرمایا۔ پھر محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی کے حکم پر جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد کے ہفتہ وار ترجمان محبوب حق میں بحیثیت نائب مدیر کے خدمت انجام دیتے رہے۔ محدث اعظم پاکستان کی یادگار میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے میلسی میں مدرسہ حنفیہ غوثیہ انوار رضا قائم فرمایا، جس نے کافی عرصے تک تعلیمی خدمات انجام دیں۔ انجمن خدام رضا اہل سنت بزم انوار رضا جیسے اہم اداروں کی کارکردگی میں آپ کی سرپرستی قابل تحسین و لائق ستائش ہے۔ شہر میلسی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ علیہ کا عرس سب سے پہلے آپ ہی نے شروع کیا۔ قاطع کفر و بدعت مبلغ سنیت حضرت مولانا محمد حسن علی رضوی کی ولادت تقسیم ہند اور قیام پاکستان سے کچھ پیشتر ہریانہ شہر ہالسنیز شریف میں ضلع حصار امبالہ ڈویژن میں ہوئی۔ یہ شہر اولیاء اللہ کا مرکز و مسکن رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مسعود رحمہ اللہ علیہ یام 12 سال رونق افروز رہے۔ حضرت علامہ مولانا حسن علی 1947 کو ہجرت کر کے والدین کے ہمراہ میلسی ضلع ملتان تشریف لے گئے۔ میلسی پاک پٹن ریلوے لائن پر آپ کے والدین آباد ہو گئے۔ مولانا حسن علی رضوی نے ابتدائی تعلیم میلسی ہی میں حاصل کی، پھر 1987 کو جامعہ مظہر اسلام فیصل آباد میں داخلہ لے کر حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار رضوی سے حدیث شریف کی درس لیا اور ان سے کتب پڑھی۔ کچھ عرصہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں تکمیل علوم و فنون کا شرف حاصل کیا۔ ضرورت زمانہ کے تحت مخالفین اہل سنت بے دینوں بد مذہبوں کے رد ابطال میں آپ کی تحریریں، کتابیں، معرکۃ الآراء کتابیں اور مدلل و مفصل اور محقق جوابات کے تحریر کرنے میں مولانا محمد حسن علی کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے۔ آپ نے صلح کلیت کی دھجیاں بکھیر دی اور آپ نے آنے والے فتنوں کو وقت سے پہلے بھانپ لیا۔ ربط ابطال پر آپ کا قلم شمشیر برہنہ نظر آتا ہے۔ آپ کا انداز نگارش دیابینہ و وہابینہ کے الزامات کے تعاقب میں اپنا جواب آپ ہے۔ تقریباً 60 سے زائد کتابوں کی تصنیف کا صحرا مولانا محمد حسن علی میلسی کے سر ہے، جن میں سے ایک مشہور کتب کے نام کچھ یوں ہیں: برہان صداقت بر نجدی بطالت، قہر خداوندی بر دماکہ دیوبندی، برق آسمانی بر فتنہ شیطانی، سیف الجبار علی متن الافتخار، انوار حق بجواب اظہار حق، اکابر دیوبند کا تکفیر افسانہ، تنبیہ الجہال، آئینہ حق و باطل، تذکرہ محدث اعظم پاکستان، جرم و سزا۔ حضرت مولانا محمد حسن علی میلسی کے مضامین و مقالات ماہنامہ نوری کرن وغیرہ میں چھپتے تھے۔ اب سنی دنیا وغیرہ میں بھی اشاعت پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی تحریریں سوشل میڈیا پر بھی نظر آتی ہیں، جب آپ صلح کلیت کے پر خچے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کل مولانا کا مشغلہ تصنیف و تالیف ہے اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ مسجد فریدیہ بلدیہ میونسپل پارک میلسی ضلع ملتان میں آپ امامت و خطابت کے فرائض پہ انجام دیتے ہیں۔
قاطع کفر بدعت مبلغ سنیت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت مولانا محمد حسن علی رضوی کو حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ علیہ سے شرف خلافت و بیعت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رضوی، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری اور مفسر اعظم ہند حضرت مولانا ابراہیم رضا جیلانی میاں علیہ رحمۃ رضوان سے بھی شرف خلافت حاصل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد حسن علی رضوی کی عمر کو دراز فرمائے اور ان سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔